الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دوستوں کو، چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ قرآن مجید کی جو بیسک تجوید ہے، یعنی جو الفابیٹ ہیں جس کے اوپر پورا قرآن مجید، یعنی الف سے لے کے یا تک پورا قرآن مجید ظاہر سی بات ہے انہی حروف کے اوپر مشتمل ہے، اور اگر ان حروف کو ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو لہٰذا ہم نماز میں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اس کا بھی ہمیں ثواب نہیں ملے گا، اور پھر قرآن مجید کی جو برکتیں ہیں ہم ان سے محروم رہیں گے۔ تو پریویس لیکچر میں نے الف سے لے کے خا تک اس کی ہم نے پریکٹس کی تھی، میں نے اس کو بتایا تھا کیسے اس کی ہم پروننسیشن کریں گے۔ تو آج انشاءاللہ آج جو ہمارا لیسن ہوگا بالخصوص خا سے لے کے ضاد تک، لیکن اس میں جو بالخصوص جو ہے مطلب ثا اور سین صاد میں ڈیفرنٹ، واٹ از ڈیفرنٹ بٹوین ثا سین صاد، ٹھیک ہے، یہ ہم لاسٹ میں بات کریں گے۔ ہم پہلے اپنے لیسن کو کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم شروع کریں گے دال سے، دال دال، ٹھیک ہے، غال غال۔ غال کو کیسے ادا کرنا ہے؟ زبان کی جو نوک ہے اس کو اوپر والے جو دو دانت ہیں اس کی نوک کے ساتھ، نوک یہ جو نیچے کی طرف نوک ہے، ہاں، تو نوک کے ساتھ جب ٹچ کریں گے تو غال ادا ہوگا، غال را را، ٹھیک ہے۔ را نہیں کرنا، جس طرح جو بیچارے بھائی ہمارے نہیں جانتے تو وہ کہتے ہیں را رے، را رے دونوں جو ہے نا رانگ ہے، غلط ہے۔ جو صحیح اس کا تلفظ ہے را را، موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سم ٹائم را کو باریک بھی پڑھا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے جب ہم چلیں گے کنٹینیو تو اس میں پھر پتہ چل جائے گا، لیکن اتنا ذہن میں رکھیں زیادہ تر را کو پر پڑھا جاتا ہے، موٹا را زا زا، یہ غال یہ زا، یہ ان دونوں میں ڈیفرنٹ بہت ضروری ہونا چاہیے۔ اور آپ اگر برا نہ مانیں تو مطلب اگر آپ خود محسوس کیجیے گا، بہت سارے میرے بھائی ہیں جن کو ان کا ڈیفرنٹ جو بیسک ڈیفرنٹ ہے وہ نہیں جانتے۔ وہ کیا ڈیفرنٹ ہے، آئیے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ غال میں یہ آواز نہیں آنی چاہیے۔ آپ دیکھیے بہت سارے میرے دوست جو بھائی مسلمان بھائی جو اس ویڈیو کے دیکھیں گے اس کے بعد خود ہی فیل کیجئے گا غال میں وہ کیا مسٹیک کرتے، زال زال یہ آواز غال میں نہیں آنی چاہیے، یہ پروننسیشن یہ غال کا ہے ہی نہیں ہے، یہ زا کا ہے، زا۔ غال ادا ہوگا دانتوں کی جو اوپر والے دانت ہیں اس کی نوک کے ساتھ، زبان کی نوک، اور زا ادا ہوگا دونوں دانتوں کو ملائیں گے زبان کی نوک بیچ میں، زا غال زا غال زا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ اس فرق کو سمجھیں گے۔ اگر نہیں سمجھ میں آئے تو آپ بلا جھجک اور وداؤٹ ہیزیٹیشن آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے بلکہ آپ خود ہی اس کی پریکٹس کر کے اس کو پرفیکٹ کر لیں گے اور انشاءاللہ آپ مجھے سنائیں گے بھی، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ سین سین سین، دیکھیں اسمال سٹی، جس طرح یہاں پہ کلیور میں کہیں گے چکی چکی سٹی، ٹھیک ہے، چھوٹی سی سٹی کی آواز آنی چاہیے، سین سین۔ اگر اس میں زیادہ سٹی کی آواز نکالیں گے، بکو سٹی کی آواز نکالیں گے تو اس صورت میں یہ صوت بن جائے گا، ٹھیک ہے، سین شین صاد صاد، ٹھیک ہے۔ جو شروع میں نے کہا کہ واٹ از ڈفرینٹ بٹوین ثا سین صاد، ثا میں سٹی بالکل بھی نہیں آنی چاہیے، سین میں اسمال سٹی آئے گی، اور صاد میں پر
اور زیادہ سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ سا اور غال، ان دونوں کا مخرج سیم ہے، ٹھیک ہے؟ را میں بھی زبان کی نوک اوپر والے دونوں دانتوں کی نوک سے، غال میں بھی ایسا ہی، ٹھیک ہے؟ زا اور سین کیسے پرفیکٹ ادا ہوگا؟ جب ہم دونوں دانتوں کو ملائیں گے زبان کی نوک ان کے بٹوین، درمیان میں، زا سین سین سین، ٹھیک ہے؟ سوری، ٹھیک ہے؟ اور صاد میں ہم موٹی سیٹی کی آواز نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ صاد صاد۔ نیکسٹ ہے، یہ تھوڑا سا مشکل حرف ہے اور تھوڑی سی نہیں، اس میں تھوڑی سی زیادہ آپ کو پریکٹس کرنے پڑے گی، پھر جا کے یہ ادا ہوگا۔ تو اس کو جو پرفیکٹ طریقہ ہے، ضاد ضاد، تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ جو ہماری زبان ہے، زبان کی جو سائڈس ہیں، ٹو سائڈس، ان ٹو سائڈس کو اوپر والے جو دانت ہیں، جو داڑیں ہیں، داڑیں، ان کی جڑ، ان کی جو مطلب دانتوں کی داڑوں کی جو جڑ ہے، مطلب کہ نوک ہے، سوری، تو اس نوک سے زبان کی ٹو سائڈز، داڑوں کی ٹو سائڈ سے جب ٹچ ہوگی تو ضاد ادا ہوگا، ضاد ضاد۔ اچھا، صاد اور ضاد میں ایک اور جو ہے نا، جو بیسک مسٹیک ہے، جو ہم بچوں کو مطلب نہیں سمجھا پاتے، تو جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر ویسے ہی مطلب غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح زیادہ لوگ پڑھتے ہیں سواد سواد، سواد ناٹ، اوکے؟ صاد صاد، ٹھیک ہے؟ دواد ناٹ، ضاد ضاد، اوکے؟ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے، یقین کریے آپ ہی کا فائدہ ہے۔ اور یہ کہ جب آپ قرآن پاک صحیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ میرے بھائی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کوشش کیجیے زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کریں۔ کیوں؟ دیکھیں، ہم سب مسلمان ہیں، اور جس طرح آپ سب جانتے ہیں، جیسے ہی مسلمان بالغ ہوتا ہے لڑکا، اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ جب نماز فرض ہوگی، نماز کے اندر اتنا قرآن مجید جو تلاوت کیا جاتا ہے، نماز کے اندر اتنا آنا نہایت ضروری ہے، فرض ہے، یوں سمجھ، کیونکہ تلاوت نماز کے اندر فرض ہے، اور پھر اس کے بعد ایک حصہ آتا ہے کہ وہ واجب ہے۔ تو فرض و واجب جو تلاوت ہے، اتنی تو آنا فرض و واجب ہے، وہ اسی صورت میں آئے گی جب آپ پریکٹس کریں گے۔ دنیا کے ہم کاموں کے لیے میرے بھائیوں، جب ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو تھوڑی سی محنت اللہ کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کے لیے محنت کر لیں، انشاءاللہ قبر میں بھی فائدہ ہوگا، اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں اس کی برکتیں ملے گی۔ آئیے ہم ایک دفعہ پورا کمپلیٹ ریوائز کرتے ہیں۔ الف الف، با تا ثا جیم حا حا خا خا دال ذال را زا سین شین صاد صاد، اوکے؟ صاد، ضاد ضاد، ٹھیک ہے؟ صاد ضاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محبت کے ساتھ قرآن مجید تلاوت کرنے اور اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کے سامنے، بالخصوص ہمارے گھروں میں جو بچے ہیں، آپ ان کو بٹھا کر، جو پیرنٹس ہیں، آپ ان کو بٹھا کر بچوں سے کہنا ہے، جو مدرسے کے بچے جو بھی نہیں آ پا رہے، بچوں سے کہنا ہے کہ بیٹا اس طرح پریکٹس کریں جس طرح قاری صاحب، مولانا صاحب بتا رہے ہیں۔ آپ خود بھی اس کے ساتھ پریکٹس کرتے رہیں، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بچے کی بھی پریکٹس ہو جائے گی، آپ کی بھی پریکٹس ہو جائے گی، دونوں کا قرآن مجید بہتر ہو جائے گا۔ لیڈیز بالخصوص
میری جتنی بھی مائیں بہنیں ہیں ماریشس میں، آپ سب کے لیے یہ ویڈیو بہت لازمی ہے، آپ سب نے لازمی اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے کاموں کے لیے محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح اسی محبت کے ساتھ ہم نے اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے بھی محنت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔